نبی نے فرمایا تھا وہ عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کا کہنا نہیں مانتی، اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں، اپنے شوہروں کو میکے میں جا کر کے بے عزت کرتی ہیں، اپنے شوہروں سے ناراض رہتی ہیں، اپنی شوہر کی امانت میں خیانت کرتی ہیں۔ جس چیز سے شوہر ناراض رہتا ہے وہی کام کرتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر دے، اپنے شوہر سے لڑے، اپنے شوہر کا کہنا نہ مانے، اپنے شوہر کو بے عزت کرے، نماز پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، تسبیح پڑھنے کے باوجود، نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنت میں نہیں جائے۔ بے شک حق بات ہے، بہت خوب۔ شوہر کا یہاں تک حق آ جاتا ہے، اب فیصلہ خود کر لیں۔ کچھ مردوں کے بارے میں نبی نے فرمایا نمازی ہوں گے، حاجی ہوں گے، اچھے دیکھنے میں سب لوگ لگیں گے، مگر ان کا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ نبی نے فرمایا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا مطلب آقا بتا دے، اس کو واضح کر دے۔ نبی نے فرمایا ان کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ ظالم بادشاہ کون کون ہے؟ فرعون، قارون، نمرود، حامان، شداد اور بھی وغیرہ وغیرہ۔ ظالم بادشاہ کون ہے وہ؟ کہ کچھ حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، کچھ تسبیح پڑھنے۔ کون ہے وہ؟ نبی فرماتے ہیں وہ شوہر ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، جو اپنی بیوی پہ تماچے مارتے ہیں، جو اپنی بیوی کو چٹیا پکڑ کے گھر کے باہر کر دیتے ہیں، جو اپنی بیوی کو اس کی ماں کی، بہن کی، خاندان کی گالیاں بکتے ہیں، اس کی بیچاری کی غلطی نہیں ہے پھر بھی اسے ذلیل کیا جاتا ہے۔ وہ شخص نمازیں بھی پڑھے، وہ شخص جو اپنی بیوی پہ بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، ظلم کرتا ہے، شرابیں پی پی کر کے بیویوں کو گالی بکتا ہے، مارتا ہے، اگر نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، نبی فرماتے ہیں ایسا مرد اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ایک بات بتاؤ پیارے، میں اگر کچھ کہوں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی، آپ کہو تو آپ کی بھی غلط ہو سکتی، اور اگر نبی فرمائے تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ تو یار یہ نبی کی بات ہے تو میں بتا رہا ہوں۔ عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ عورت پر شوہر کا اتنا حق ہے کہ گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں شوہر کی اجازت کے بغیر۔ اب یہ خود اپنے آپ کو سمجھ لیں، میکے جا رہی ہیں تو اجازت لے رہی ہیں نہیں لے رہی ہیں، میلے ٹھیلے میں جا رہی ہیں اجازت لے رہی ہیں نہیں لے رہی ہیں، عرسوں میں جا رہی ہیں، مزارات پر جا رہی ہیں، جہاں بھی جا رہی ہیں، یہ خود سمجھ لیں اجازت لے رہی ہیں یا نہیں۔ اللہ ایک تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ورق رکھوں، اگر اجازت ہو تو سننا چاہ رہا۔ ایک موقع ایسا آیا، سیدوں کے دادا مولا کائنات حضرت علی اللہ اور سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں میں نا تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ توجہ رکھنا، کیا ہو گئی بولو؟ مگر یہ انبن تمہاری والی نہیں ہے کہ تم آنگن میں کھڑے ہو کے گالیاں بکتے ہو، وہ علی ہیں علی، اور یہ عورتیں جو فضیتہ کرتی پھرتی ہیں وہ فاطمہ ہیں فاطمہ۔ انبن اگر میں لفظ بول رہا ہوں، اگر اس سے بھی کوئی ہلکا ہوتا، ہلکا تھوڑی سی بول چال ہو گئی، ایسی بات جو سیدہ فاطمہ نے سوچا کہ اگر حضرت علی یہ نہ کہتے تو بہت اچھا ہو جاتا، لیکن چلو کہہ دیا تو تھوڑا سا۔ اب حضرت فاطمہ نے سوچا کہ یہ میں علی تک بات پہنچاؤں کیسے کہ علی تم اب ایسی بات مت بولنا۔ تو انہوں نے سوچا اگر میں کسی ابو بکر صدیق سے کہلوا رہی ہوں تو پھر یہ ہوگا کہ میری شکایت کس سے کہوں کس سے کہوں، ارے علی جو ہے نا
نبی کے نام پہ جان قربان کرتے ہیں، چلو نبی سے کہلوا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی ادھر بیٹھے ہیں، سیدہ فاطمہ آئی چادر اوڑے ہوئے، مسکرا کر کے آئی اور کہنے لگی السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حضرت علی نے جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، لیکن حضرت علی نا فاطمہ کی طرف کو اوپر کو دیکھ نہیں رہے، میاں بیوی ہیں دیکھ نہیں رہے۔ فاطمہ علی نے پھر بھی نہیں دیکھا۔ اب پھر جب تھوڑی دیر کھڑے کھڑے ہو گئی تو حضرت علی نے دزدیدہ نظروں سے فاطمہ کو دیکھا ایسے کر کے، کہا فاطمہ کیا بات ہے، کیوں کھڑی ہو، کیا انداز ہے یار، کہا فاطمہ کیوں کھڑی ہو، کیا بات ہے۔ اب سیدہ فاطمہ نے سوچا لاؤ، بیوی تھی نا، لاؤ علی پہ آج ایک دو باتیں بھاری رکھ دوں، دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی ہوں میرے سرتاج، میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں۔ اجازت کئی طریقے کی ہوتی ہے، کچھ ہم جیسے مولاناؤں کی بھی اجازت ہوتی ہے، ہاں بھئی ہم جا رہے ہیں جلسوں کی، لاؤ اجازت لاؤ۔ یہ اجازت ہوتی ہے نوٹوں کا لفافہ، سمجھے، مطلب ہر طریقے کی اجازت ہوتی ہے، تو اس والی اجازت کو مت سمجھ لیو۔ جیسے پہلے اچھے لوگوں کو کہتے تھے کہ صاحب ماموں آئے ماموں آئے، اور آج تو کہہ رہے ادھر موٹر سائیکل مت لے دی چالان ہو جائے گا، ماموں کھڑے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا۔ لیکن اجازت، سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج اجازت دے دو، اجازت۔ علی بولے فاطمہ کائے کی اجازت، کس چیز کی اجازت؟ فاطمہ کہنے لگی میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں، اپنے ابا کے گھر جانے کی اجازت چاہ رہی ہوں، میں کہ جانے کی اجازت چاہ رہی ہوں، علی مجھے اجازت دے دے، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو گھر؟ علی کیا بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو؟ علی فاطمہ نے کہا کہ لاؤ آج علی پہ ایک بات اور بھاری رکھ دوں۔ علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو ذرا اتنا بتا دو۔ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی او میرے سرتاج میں آپ کی شکایت کرنے، اپنے ابا جان سے شکایت کرنے جا رہی ہوں۔ اتنا جب کہا شکایت کرنے، اب حضرت علی بیٹھے بیٹھے رونے لگے، آنکھوں میں سے آنسو، اور جیسے ہی آنسو نکلے داڑھی میں ہو کر کے پیراہن یہاں کا بھیگ گیا، یہاں کا پیراہن بھیگ گیا۔ فاطمہ کیا میری شکایت میرے آقا سے کرنے جا رہی ہو؟ نبی سے شکایت کرو گی؟ سیدہ فاطمہ رونے، سیدہ فاطمہ کھڑی ہیں، علی رونے لگے اور رو کر کے کہنے لگے فاطمہ میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے گی، فاطمہ تم دو دن بھوکی رہی مگر تم نے کچھ نہ مانگا، تم نے نمک سے روٹی کھا لی مگر فاطمہ تم نے کچھ نہیں مانگا، میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے، فاطمہ تم نے ایک جوڑی کپڑے میں ایک سال گزار دیا، اگر کبھی پھٹ جاتا تھا تو پیمد لگا کر کے پہن لیا کرتی تھی، تم نے کچھ نہیں مانگا، میں چاہتا تھا میری فاطمہ کچھ مانگے مگر تم نے کچھ نہیں مانگا، فاطمہ آج تم نے مانگا تو میری شکایت کے لیے اجازت مانگی۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ وہ بھی میرے نبی سے۔ علی رونے لگے، ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور کہنے لگے فاطمہ جاتے جاتے اتنا اور کر دینا، نبی کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے جب یہاں سے تم جاؤ تو میرے لیے دعا کر دینا، اللہ مجھے موت عطا فرما دے۔
اللہ اکبر۔ نبی کے پاس علی کی شکایت پہنچنے سے پہلے پہلے علی کا انتقال ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ بیٹھ گئی، اب فاطمہ رونے لگی۔ فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ علی کا رکھا، کہا نہیں میرے سرتاج، کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے میں ایک دو باتوں کی مذاق کر لوں؟ کیا میں تمہاری شکایت کر سکتی ہوں؟ کہا علی اب یہ جملہ مت بولنا۔ حضرت فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ رکھا، علی جب خاموش ہوئے، فاطمہ نے اپنا آنچل اٹھایا اور روتے ہوئے دعا کر دی، اے اللہ میرے علی کی عمر میں اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج ہیں ایسی بیبیاں، آج ہیں ایسی میری بہنیں اپنے شوہر کو اتنا رلا رہی۔ بعض تو صحیح بتا رہا ہوں میں، کیا بتاؤں یار، کئی بچوں کی اماں ہو گئی، کئی بچوں کی ماں، مگر موبائل پہ ایس ایم ایس اب بھی غلط پکڑے جا رہے ہیں، موبائلوں پہ کالوں پہ مطلب باتیں ابھی بھی الٹی سیدھی چل رہی۔ ایسے ہی بعض آدمی بھی ہیں، کئی بچوں کا باپ ہو گیا، گھر میں بیچاری انتظار کر رہی اور دوسروں کو موٹر سائیکل پہ ٹانگے پھر رہا، دوسری عورتوں کے چولہوں پہ جا کے بیٹھ رہا۔ مبارکباد دو ان کمیٹی والے، ان علماء کو جو یہ جلسہ کہ تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ، یہ اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے باپ کو، تمہاری بیوی جو آئی ہے نا تمہارے گھر میں، اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بھائی کو چھوڑ، بہن کو چھوڑ کے آئی ہے۔ تم 18 سال 20 سال 22 سال اگر کسی کے گھر، تم اپنے گھر میں رہو، پھر تمہارا گھر چھوڑا دیا جائے نا، تمہیں کھانا اچھا نہیں لگے گا، پینا اچھا نہیں لگے گا، مگر اس کو تو دیکھو بیچاری کو 8 دن میں مدرسے کی جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے، تمہیں معلوم ہے اسکول میں 8 دن میں اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، فیکٹری کی ہفتے میں 1 مرتبہ چھٹی ہوتی ہے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی چھٹی ہوتی ہے، مگر چولہے کی 1 دن بھی چھٹی نہیں ہوتی ہے، چولہے کی چھٹی نہیں ہوتی۔ آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، کچھ بھی آئے، یہ تمہیں پکا کے کھلائے گی، تمہیں بنا کے کھلائے گی، تمہارے مہمان آ جائے، تمہارا کوئی بھی آ جائے، چاہے یہ سوتی ہو تم اٹھا دو گے، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، چائے، انڈے، ساری چیزیں، تمہارے کپڑے دھو رہی ہے، تمہارے بچوں کو پال رہی ہے، تمہارے گھر میں جھاڑو مارے، ساری اس نے زندگی تمہارے لیے وقف کر دی ہے، مگر بعض اتنا بدتمیز انسان ہے، پھر بھی کھڑے ہو کر کے آنگن میں اس کی ماں اور بہن کی گالیاں بکا کرتا ہے۔ اس لیے میں نے وہ بچھو والی اور بزرگ والی سنائی، اتنا بدتمیز ہے بعض انسان۔ اب ذرا سوچو، اور حضرت حد تو یہ ہے شاعر صاحب، ان کے بھائی کو، ان کے ماں کو، باپ کو، سب کو انڈے بھی دے رہی ہے، چائے بھی، ساری چیزیں کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، اور اگر اس کا بھائی آ جاتا نا، اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں چائے بنا رہی ہوں، تم ذرا نمکین بسکٹ لیا، تو گردن ٹیڑھی کر کے بتر گالیاں بکتا، آ گئے ننگے، آ گئے بھکاری، آ گئے فقیر، آ گئے محتاج، مجھے اتنی گالیاں یاد آگے یاد ہی نہیں۔ تم تو اور بغیر کپڑوں والی ننگی گالیاں دیتے ہو، تمہارے اس کے ایسی بیوی تمہارے گھر میں بیوی بن کے رہ سکتی ہے کیا؟ نوکرانی یا باندی بن کے تو رہ سکتی ہے، مگر بیوی بن کے اللہ اللہ ذرا میرے نبی کی زندگی دیکھو، اگر اجازت ہو تو نبی کی ایک بات یاد آ گئی۔ میرے نبی صبح صبح اپنی بی بی جن کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر پہنچے، السلام علیکم ورحمت اللہ، نبی نے سلام کیا اور پہنچ گئے۔ حضرت حفصہ نے مسکرا کر کے جواب دیا، استقبال میں کھڑی ہو گئی، آقا بیٹھے، پانی پیش کر دیا اور عرض کرنے لگی، آقا آج میں چاہتی ہوں میرے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا کھا لے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نبی کی زندگی سناؤں تمہیں تھوڑی سی، وہ تو نبی ہے، سننا چاہ رہا ہوں بالکل ایک دم ریئل سیرت۔ میرے نبی کی بی بی بولی، آقا، اور بی بی کا نام کیا تھا؟ حضرت حفصہ۔ اپنی بیٹیوں کا نام حفصہ رکھا کرو، حفصہ، اور کیا رکھتے ہیں؟ منتشا، کشش، جو نام ہی نہیں ہے، اسم ہے ہی نہیں، سمجھے؟ ایسے نام
حضرت حفصہ کہنے لگی آقا تناول فرما لینا. میرے نبی بولے ٹھیک ہے حفصہ. نبی بیٹھے اور حفصہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں. خوشی خوشی کھانا بنا رہی ہے, پھولے نہیں سما رہی ہے, خوب کھانا بنا رہی. مجھے لگتا خوشی میں تھوڑا کام جلدی گڑبڑ ہو جاتا کبھی کبھی, بولے ہوتا نہیں ہوتا. حضرت حفصہ دھوکے سے 2 مرتبہ نمک ڈال گئی. ہانڈی میں کتنی مرتبہ نمک ڈالا بولو, کتنی مرتبہ بولو پیارے. اب حفصہ کو پتہ نہیں, کھانا تیار. حضرت حفصہ نے دسترخوان لگایا. آقا آپ بیٹھے, زندگی گزارنے کا طریقہ نبی سے سیکھو. کہا آقا تشریف رکھیں. میرے نبی بیٹھ گئے, پانی لا کے رکھا, کھانا لا کے رکھا. آقا تناول فرمائے. میرے نبی کہنے لگے حفصہ کیا تم نہیں آؤ گی؟ حفصہ بھی آ کر کے برابر میں بیٹھ گئی. کہا حفصہ تم کھاؤ گی نہیں؟ حضرت حفصہ کہنے لگی آقا میرا نفلی روزہ ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں توڑ لوں, اس کی رخصت کر لوں, ورنہ جیسے آپ بتائیں. نبی نے فرمایا نہیں حفصہ روزہ رہنے دو, میں کھا لوں گا. اللہ اللہ برابر میں بیٹھی ہیں. میرے نبی کی بیوی نے ایک لقمہ توڑا اور توڑنے کے بعد اٹھایا اور اٹھا کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب پیش کرا میرے نبی نے اسے منہ میں لے لیا. میاں بی بی کی زندگی بتا رہا ہوں. نبی نے منہ میں لے لیا اور جیسے ہی منہ میں لیا اتنا کڑوا, کیونکہ 2 مرتبہ نمک ہو چکا تھا, اتنا کڑوا. اب تو حالت خراب, آقا کی حالت خراب. معذاللہ توہین کا جملہ ہرگز میں کیا کوئی بھی مسلمان نہیں بول سکتا. مطلب نمک کے اثرات جو تھے وہ چہرے پہ ظاہر ہونے لگے, کڑواہٹ کے. اب نبی کبھی لقمہ ادھر کو لے لیں کبھی ادھر کو, نہ تو کھا رہے ہیں اور نہ ہی اگلا جا رہا. اب پریشان ہوئے نہیں ہوئے. اب میرے نبی لقمہ کبھی ادھر پسینہ آ گیا. حضرت حفصہ ڈر گئی, یا اللہ کیا ہو گیا, اللہ ہوا کیا. ڈر گئی. حضرت میرے نبی کے چہرے پہ پسینہ اور نبی سے لقمہ نہ نگلا جائے نہ باہر. اب میرے نبی تھوڑے پریشان. حضرت حفصہ کانپ گئی, ڈر گئی. حضرت حفصہ کب کپانے لگی, اللہ جانے کیا ہوا. میرے نبی کے چہرے سے پسینہ. حضرت حفصہ نے اپنا دوپٹہ لیا, آنچل لیا, جو چادر تھی وہ لی, نبی کے ماتھے سے پسینہ پہنچا اور ہاتھ کب کپا رہے. میرے نبی نے دیکھا حفصہ ڈر گئی, کانپ گئی, مگر میرے نبی اپنی بیوی کا دل اچھا کرنے کے لیے جوتا نہیں مارتے, چپل نہیں مارتے, گالیاں نہیں بکتے. حضرت حفصہ کے سامنے پلیٹ نہیں پھینکتے, ڈلیا نہیں پھینکتے, کھانا نہیں پھینکتے, کچھ بھی نہیں, بلکہ حضرت حفصہ کا ہاتھ پکڑ کے میرے نبی مسکرانے لگے اور وہ لقمہ کھا لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. کھائے وہ لقمہ کھائے. حضرت حفصہ بولی, ٹھنڈی سانس لے کے بولی, یا اللہ آقا میں تو ڈر گئی تھی, میں تو سوچ رہی تھی پتہ نہیں کیا ہوا. اور کیا پتا تھا حفصہ یہ تمہاری وجہ سے اتنا کڑوا کھا لیا. حضرت حفصہ بولی, یا اللہ آقا میں تو ڈر گئی تھی, پتہ نہیں آقا آپ کو پسینہ آ گیا تو ہو کیا گیا تھا. سمجھے. اتنے میں حضرت حفصہ نے ایک اور توڑ کے دے دیا, نبی نے وہ بھی کھا لیا. اے ماشاءاللہ, رکھ دو بیٹا. دیکھو ماشاءاللہ یہ ماں باپ کی تربیت ہوتی. بچیوں کو ایسے ہی دوپٹہ اڑایا کرو. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ان بچیوں کی ماں بہت شریف ہے, سمجھے. ہاں حضرت, کیونکہ اتنے بڑی بچیوں سے جب دوپٹہ اوڑھنا شروع کریں گی نا تو پھر بیاہ شادی میں نا کبھی بھی یہ بغیر دوپٹے کے نہیں گھومیں گے, کبھی بال نہیں دکھائیں گے. یہ ماں کی تربیت ہے. پیڑ اچھا ہوتا ہے نا تو پھل خود بخود اچھے ہوتے ہیں, اور جب پیڑ اچھا نہیں ہوتا ہے نا تو پھلوں پہ کتنی دوائی مارو, اچھے ہو کے بھی دوا والے بن جاتے ہیں, وہ اچھے ہو کے بھی برے ہو جاتے ہیں. چلو
मुबारकबाद है इन बच्चियों की माओ को, और जो जो अपनी बच्चियों को संवारती वो मेरी बहन है। अल्लाह उनको इतना दे उनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमाए। अब सुनो, मेरी तरफ तवज्जो रखो ना। मेरे नबी ने वो भी खा लिया, अब प्याली पूरी खत्म सब्जी की। अब मेरे नबी मुस्कुरा के बोले, हफ्सा का जी आका का और नहीं खिलाओगी क्या? नबी बोले कि और नहीं खिलाओगी? अब क्या पता था नबी इसलिए कह रहे हैं कि इतने नमक का खिला दिया। हजरत हफ्सा जल्दी से दौड़ती हुई गई, सब पोंछ पाँच के लाकर रख दिया। कहा आका लीजिए। और जैसे ही लाई और कहने लगी, आका सोने आका प्यारे आका आप बड़े खुश लग रहे हैं, आका आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब थोड़ी देर यहाँ पे ये बात रोक के अपने घरों पे चलो। ईमानदारी से बताओ, अगर तुम्हारी बीबी से नमक तेज हो जाता तो तुम्हारा गुस्सा चौथे आसमान पे होता। ढलिया उधर होती और हंडिया उधर होती और जूता चप्पल लेके इतनी गाली बकता, आवाज बहुत बदतमीज हजरत, इतनी गाली बकता, इतनी गाली तब मारता कि मत पूछो, ठिकाने नहीं छोड़ता। और फिर जलसे में आके कहता नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़े। तूने पकड़ा कहां रही है? तो देख अभी गाली दे के आ रहा, अभी गाली। मुबारकबाद के लायक में कमेटी। आपका क्या नाम है? हाफिज उबैद, कारी उबैद साहब, बड़ी मोहब्बत। ये कारी मोहम्मद अरमान साहब, इनकी मोहब्बत भरी दावत हम तक पहुंची, अल्लाह सलामत रखे। और शायर साहब अपने इलाके के बैठे, वरना बाहर ना 50-50 किलो, मैं मुद्दे की तारीफ नहीं करता, पूछो इतने जितने लोग हैं ये सब 50-50 किलोमीटर से सुनने के लिए आते हैं। तुम्हारे यहाँ महमूदपुर के ना पास के, चलो यहाँ बैठे, वरना इनको भी 10-10, 20-20 लोग लेके जाते हैं, लेके आते हैं। मगर घर वाला आज ये मेजबान है। क्या है ये? आज मेजबान है। अब मेरी तरफ तवज्जो रखना। तुम्हारी ढलिया कहां होती? उधर। और हंडिया कहां होती? उधर। और जूता चप्पल कहां होता बीबी के? अच्छा चलो, तुम थोड़े से शरीफ अगर हो भी जाते और अगर तुम एक प्याली खा भी लेते और फिर दोबारा तुम्हारी बीबी लाके रख देती और कहती लो मेरे सरताज कुछ मांगना चाहती हूं, तो तुम कहते रुक जा जरा जूता उठा लूं, अभी मांगिए तू देख। इसलिए सुना रहा हूं, बिच्छू वाली से शुरू कराऊं मैं। अब तुम्हें कौन सी आदत अपनानी है? चलो बच्चों अब यही रख दियो ताकि डिस्टर्ब ना। अल्लाह सबके बच्चों को, बेटियां हो तो सैयदा फातिमा की कनीज बना दे, बेटे हो तो इमाम हुसैन पाक का गुलाम बना दे। समझ रहे? अब सुनो बात, ये सुनो। मेरे नबी से हजरत हफ्सा कहने लगी, आका सोने आका प्यारे आका कुछ मांगना चाहती हूं। अच्छा हफ्सा क्या मांगोगी? मांगो मांगो। अरे यार हफ्सा ने मांगा भी तो क्या मांगा? तुम अपने घर जाके बीबी से कहना कि मांग क्या मांग रही है, धोखे में भी मत कह दियो। समझ रहे? वरना ऐसी चीज मांगेगी कि जिंदगी में सीधे नहीं पड़ पाओगे, दोबारा कभी पलट गए। अच्छा पूछोगे नहीं जिंदगी में कभी दोबारा। अच्छा कारी वैसा बात सच नहीं है? कह रहे हैं जी, लग रहा तजर्बा इन्हें भी हो ही गया। अब्दुल कादिर साहब, मिसबाही साहब, अभी हजरत वहां से सेमिनार में से आ रहे हैं, वहां गए थे गुजरात, महाराष्ट्र में। अब सुनो तवज्जो, तुम्हारे यहाँ अच्छे अच्छे काबिल लोग भी हैं, ये सब अशरफिया में पढ़े, मौलाना नासिर साहब हैं और भी उलमा होंगे, मुझे नाम याद नहीं। अब ये बच्चे भी फारिग हुए ना। मेरे नबी की बीबी ने मांगा तो क्या मांगा? कहने लगी आका कुछ मांग लो। नबी बोले मांगो मेरी बहनों सुनो। नबी की बीबी ने मांगा तो क्या मांगा? उन्होंने बुंदे नहीं मांगे, कुंडल नहीं मांगे, झुमकी नहीं मांगी, गले का हार सोने का नहीं मांगा। कहने लगी आका मेरा रोजा है, अगर रोजा नहीं होता तो मैं आपका झूठा जरूर थोड़ा सा खाती, मगर मैं ये चाहती हूँ आका इस सब्जी में से थोड़ा सा झूठा
چھوڑ دینا، آپ کا جھوٹا ہوگا اور حفصہ کے لیے تبرک ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب۔ اب میرے سبحان نبی اللہ۔ کہنے لگے حفصہ، اب نبی نے سوچا نا اگر میں سبزی چھوڑتا ہوں تو پھر بات کھل جائے گی، اور بات کھلی تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا، ورنہ تو کتنی باتیں بند ہو کے چلی گئی، تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا بات کھلی تو۔ کہا حفصہ کچھ اور مانگ لو، اور بھی تو قیمتی چیزیں، مگر میرے نبی سے جو مانگا جاتا تھا نا کبھی لفظ نہیں فرماتے تھے۔ اعلی حضرت نے اس حدیث ہے نا یہ، اور اس حدیث کی ترجمانی کیا کی ہے اپنے شعر میں پڑھ دوں۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، ارے اللہ خیر فرمائے، چینل والے تو اچھل گئے آج۔ وہاں کیا جود و، اب میں سوچ رہا اللہ میری آواز کیا اتنی اچھی ہو گئی ہے یا ختم کرانا چاہ رہے ہو؟ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، کہیے یا رسول اللہ، وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سبحان اللہ سبحان اور اللہ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب۔ اب میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، کہا حفصہ کچھ مانگو، جنت مانگو یا کچھ مانگو۔ میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا وہ تو آپ کے صدقے میں ملے گی۔ میرے نبی کہنے لگے حفصہ کچھ اور مانگو۔ حفصہ بولی آقا آپ کے جھوٹے اور جو میرے لیے تبرک ہوگا آج کی ڈیٹ میں حفصہ کے لیے اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں۔ اب میرے نبی نے وہ چھوڑ دیا، کہا لو حفصہ رکھ لو، اب بات کھلے گی، توجہ رکھنا ذرا، سننا اس بات، سنا دوں یا ختم کر دوں؟ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہو؟ ہاتھ اٹھائیو کون کون تھک گیا؟ چلو چلو چلو، تھوڑی سی تمہاری تھکاوٹ اتاری تھا یہ جملہ بول کے، میں سمجھ رہا سمجھ بھی رہے ہو یا خالی ہر ایک پہ مال پہ یا حسین؟ اچھا توجہ، حضرت دیر تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاں حضرت حفصہ نے کہا چھوڑ دو، میرے نبی نے چھوڑ دیا۔ حفصہ نے وہ سنبھل کو ڈھک کر رکھ دیا اور بڑی خوش، نبی چلے گئے بڑی خوش، دن بھر ارے نبی کا ہی ذکر ہے، نبی کا ہی چرچا، آج تو آقا نے میرے لیے یہ چھوڑ دیا، تبرک چھوڑ دیا، یوں اور تو تمام بات۔ اب جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا، اللہ برکتیں فرمائے، جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا، افطار کا وقت ہوا، حضرت حفصہ نے وضو بنایا اور وضو بنا کر کے اب وہی سبزی نکال کے لائیں۔ میری بہنیں سنیں، بھائی بھی سنیں، وہی سبزی نکال کے لائیں، اور جیسے ہی سبزی نکال کے لائیں
اور بس افطار کا ٹائم ہوا، پہلے کھجور پانی سے افطار ہو گئی اور وہ لائیں اور لقمہ لگایا اور بڑے شوق سے جیسے ہی کھایا تو اتنا کڑوا، 1 منٹ بھی منہ میں نہیں رکھا گیا، ایک دم تھوک دیا اور جیسے ہی اگلا، اللہ، اب تو ان کی ہچکیاں بند گئیں، رونے لگی۔ یا اللہ، انہیں یاد آ گیا کہ نبی کے چہرے پہ جو پہلے لقمے پہ اثرات تھے وہ اسی کڑواہٹ کے تھے، مجھ سے 1 لقمہ نہیں کھایا گیا اور نبی نے 1 پیالی سالن کھا لیا۔ نبی کو مجھے مارنا، نبی جو تھے مجھے مارتے، ڈانٹتے، مجھے نصیحت کرتے، مگر نبی نے میری خوشی کی خاطر مجھے مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا، مسکرا کر کے کھا گئے۔ لوگوں ذرا نبی کی زندگی دیکھو، حضرت حفصہ رونے لگی اور رونے لگی، کہنے لگی مجھے میرے آقا کو بلا دو، سونے آقا کو بلا دو، پیارے آقا کو بلا دو۔ جیسے ہی نبی کو بلایا گیا اور بیویاں کہنے لگی حفصہ بتاؤ، اگر کہیں پیٹ میں درد ہو تو بتاؤ، سر میں درد ہو تو بتاؤ، ہاتھ پاؤں میں درد ہو تو بتاؤ۔ حفصہ کہنے لگی نہیں، مجھے تو آقا کو بلا دو، میرے آقا کو میرے پاس میں لے آؤ۔ اللہ، جب آقا آ جاتے حضرت حفصہ میرے نبی کے قدم پکڑ کے رونے لگتی ہے، کہتی ہے آقا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی آقا، میں نے سبزی میں نمک خوشی میں 2 مرتبہ ڈال دیا ہوگا، آقا آپ اتنا کڑوا کھا گئے، مجھ سے تو 1 لقمہ بھی نہیں کھایا گیا، آقا آپ نے اتنا کڑوا کھا لیا، آپ مجھے ڈانٹتے، وہیں پہ ڈانٹتے، میں دوبارہ سبزی بنا دیتی۔ اللہ، آپ نے کیسے کھا لیا آقا، مجھے معاف کر دو، سونے آقا، پیارے آقا مجھے معاف کر دو۔ میرے نبی کے قدموں میں بیوی ہے، اور لوگوں سنو، اب نبی کی ذرا ادا دیکھو، میرے نبی نے حضرت حفصہ کے موڈے پکڑے اور پکڑنے کے بعد اٹھا لیا اور اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا اور لگا کر کے کہا حفصہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے، تمہارا مقام یہ ہے۔ اے حفصہ ذرا سوچو، تم نے اپنی ماں کو چھوڑا میری خاطر، اپنے باپ کو چھوڑا میری خاطر، اپنے بھائی کو چھوڑا میری خاطر، گھر بار کو چھوڑا میری خاطر۔ حفصہ اگر پوری زندگی مجھے نمک کا کھلاتی رہو گی تو میں محمد 23 بنا بار اپنی بیوی سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میں زیادہ تیز تو نہیں بول گیا؟ اب سنو، تو اپنے گھروں کی زندگی سنبھالو گے، مرد بھی اور عورتیں بھی، اب سے زندگی سنوارو گے، بولو۔ اب وہیں پہ پہنچو، حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ اپنا آنچل اٹھا کر کے دعا کر رہی، اے اللہ میرے علی کی عمر میں اور عزت میں برکت عطا فرما دے۔ وہیں پہنچ گئے جہاں سے میں کٹا تھا، پہنچ گئے آپ لوگ وہیں پہ، سبق یاد ہے آپ کو؟ علی بولے فاطمہ جانے سے پہلے میرے لیے دعا کر دو تاکہ میرا انتقال ہو جائے۔ فاطمہ نے دعا کی تو کیا کی؟ اب فاطمہ بولی علی مجھے معاف کر دو۔ علی بولے نہیں فاطمہ، میں نے یہ کہا تھا میری فاطمہ مجھ سے کبھی تو کچھ مانگیں گی، آج تم نے میری شکایت کے لیے اجازت مانگی، اجازت ہے جاؤ۔ فاطمہ جاؤ، اجازت ہے۔ فاطمہ اب رو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں نہیں میرے سرتاج، نہیں میرے سرتاج، بس یہ بات سن لینا، نہیں میرے سرتاج میں نہیں جا سکتی۔ کہا فاطمہ تمہیں جانا پڑے گا۔ شورۂ ذوی احترام، سامعین کرام، پردہ نشین مائیں بہنیں، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ بارئ النسم، مسبق النعم، مرسل الآلاء بالخلق والإبداع، بالبعث والإنهاء،
والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحيد والتمجيد وعلى آله الذين اتبعوه بالحق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ساری کائنات کے مالک و مختار، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب لوگ میرے ساتھ میں توبہ کے کلمات پڑھیں گے۔ پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پیارو، آپ کا یہ پروگرام بڑی خوبصورتی کے ساتھ بحمدہ تعالی چل رہا ہے، اور میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کریں، علماء بھی دعا کریں گے۔ اے اللہ، یہ ان کمیٹی والے حضرات کی محنتیں، علماء کی محنتیں، اور ان کا ساتھ دینے والے گاؤں کے بچے کی محنتیں، پروردگار تو ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اور یہی ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ ابھی مجھ سے پہلے بہت شاندار انداز میں، لب و لہجے میں، جن کے انداز کو، آواز کو میں بھی پسند کرتا ہوں، الحمدللہ اپنے علاقے کے ہیں، بہت سارے شاعر انہی کی نقل کرتے ہیں، میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوا سنتا ہوں، وہ کوئی بات نہیں ہے۔ شاعر اسلام مدعی خیر الانام عقیل الرحمن محمود پوری، اور ان سے پہلے سیف رضا کانپوری انہوں نے پڑھا، اور ان سے پہلے شاید بیان ہوا ہوگا حضرت علامہ مولانا سلیمان برکاتی صاحب، اور بھی جن جن حضرات نے پڑھا، مولا پروردگار سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ اب ممبر شریف پر ہمارے حضرت سے لے کر کے
قاری مولانا محمد ارمان صاحب سے ادھر تک برابر میں ہمارے حضرت علامہ مولانا عبد القادر مصباحی اور حضرت علامہ مولانا ناصر صاحب چلے گئے ہیں، اس طرف تک لے کر کے ممبر شریف پر جتنے بھی ہیں، ہاں بات نہیں، جتنے بھی ہیں سب میرے سر کے تاج ہیں، اور نقیب اجلاس پہ کرے محبت و اخلاص مجھے ہوئے نقیب ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ مجھے کرسی پہ بٹھا دیا ہے، آپ لوگ سمجھ رہے ہوگے کہ شاید سب سے اچھے یہی ہیں، مگر ایسا نہیں ہے پیارو، پتہ نہیں یار آپ لوگوں میں کون ایسا ہو یا ان لوگوں میں کون ایسا ہو جو خاموش ایک طرف بیٹھے ہوں، جن کی طرف نظریں بھی نہیں جا رہی ہوں، مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول بندہ ہو۔ اور پتہ نہیں آپ لوگوں میں بھی کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہوں۔ کبھی کسی کو حقیر مت جانو، کبھی کسی کو کم مت جانو، اپنے سے ہر ایک کو اچھا سمجھو تو آپ کو اللہ اچھا کر دے گا۔ کیا کر دے گا بولو؟ ایک مرتبہ نا ایک بزرگ تھے، توجہ رکھنا، ایک بزرگ تھے، وہ بزرگ اپنے ساتھ میں ایک خادم رکھتے تھے، مگر وہ خادم اپنی خدمت کے لیے نہیں، اس لیے رکھتے تھے کہ یہ بھٹکتا پھرتا ہے، یہ میرے رنگ میں رنگ جائے۔ کس لیے رکھتے تھے بولو؟ یہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، جب میرے ساتھ رہے گا تو میں پڑھوں گا تو یہ بھی نمازیں پڑھے گا، اس کی عادت بن جائے، میں سنت کے طریقے پر کھاؤں گا تو یہ بھی کھانے لگے، مطلب جہاں جہاں میں جاؤں گا رہوں گا۔ ان کی نیت تھی اصلاح۔ توجہ رکھنا میک والے بھائی، آپ بھی توجہ رکھو، اللہ آپ کے یہاں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ تو وہ خادم رہتا تھا ساتھ میں ہر جگہ، ہاں ضرورت سے جا رہا ہے، ابھی تھوڑی سی سن لینا، تمہید بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھ کر کے نا اتنے پیارے ہیں تو یہ بات یاد آ گئی۔ تو وہ ہر جگہ ساتھ اس لیے رکھتے تھے، اس لیے نہیں کہ میرے پاؤں دبانا، میرا سر دبانا۔ آج کا ماحول تھوڑا الگ ہو گیا، آج تو اگر استاد ہے نا، استاد پڑھانے کے، اللہ برکتیں فرمائے، استاد پڑھانے کے لیے ہوتا ہے، تو آج تو استاد کی بھی یہی نیت رہتی ہے شاگرد بھی میرے پاؤں دبائے، جبکہ دبا سکتا کیونکہ روحانی باپ ہوتا ہے وہ، لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ اس لیے تاکہ ہر موڑ پر ان کی اصلاح کی جائے۔ اب جا رہے تھے، بولے بیٹا چلو چلو چلو، تو کہا جی سرکار جب چلیں، تو انہوں نے کہا جب گھر سے قدم نکالو تو اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ توبہ کر لو، اور جو میں نے آپ کو کلمے پڑھوائے یہی کلمے کا، یہ کلمہ شریف پڑھ لیا کرو۔ اب جب انہوں نے کلمہ شریف پڑھ لیا اور پھر کہا انگلی سے جب سفر کیا، علماء کے لیے بڑی کام کی بات ہے یہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ارے آپ بزرگ ہیں، میں گناہگار ہوں، آپ میرے ہاتھ مت چومیں، میں آپ کے ہاتھ چومنے کے لائق ہوں۔ بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی، جب گھر سے نکلا کرے نا تو ایسے انگلی سے، یہ شہادت والی انگلی سے ہوا میں لکھ دیا کریں لا الہ الا اللہ، بس وہ بزرگ اتنا ہی لکھتے تھے، محمد الرسول اللہ نہیں، اتنا ہی لکھتے تھے۔ مگر اس نے کہا حضور یہ تو بتائیں کلمہ پورا کیوں نہیں لکھتے آپ؟ آپ کو پورا کلمہ لکھنا چاہیے سرکار، پورا کلمہ کیوں نہیں لکھتے؟ توجہ ہے نا میری طرف، ایک ایک بات اطمینان سے سن کے جانا۔ کہا سرکار پورا کلمہ کیوں نہیں لکھتے؟ کہا بیٹا جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو فی امان اللہ، اللہ کی امان میں رہتا ہوں، آدھا کلمہ لکھ لیتا ہوں، اور جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو محمد الرسول اللہ لکھ لیتا ہوں۔ کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا ہر وقت میری زبان پہ اب یہ کلمہ ہی جاری رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ اپنی عادت اچھی کرو، عادت بناؤ۔ اب وہ بزرگ جا رہے تھے، ایک ندی کے کنارے پر پہنچے،
کچھ لوگ وہاں ندی کے کنارے پہ بیٹا بات نہیں اکٹھے ہو کے ہنس رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ امرا امرا اب گیا اب گیا. یہ بزرگ چلے خادم بھی ساتھ میں چلا. اس ندی کے کنارے پر ایک پیڑ تھا درخت اور اس درخت کی ٹہنی پر ایک بچھو بیٹھا تھا اور ہوا چل رہی تھی اور وہ بچھو بار بار وہ ٹہنی کے ذریعے پانی سے ٹکرا رہا تھا. لوگ کہہ رہے تھے اب گرا ندی میں کون بچائے گا امرا امرا. مگر بچھو دعائیں کر رہا ہوگا مولا پروردگار کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو میری مدد کر دے. کوئی انسان بھیج دے جس میں انسانیت ہو. جبکہ انسان کھڑے تھے وہ انسان تھے مگر ہنس رہے تھے انتظار کر رہے تھے. اب ڈوبا اب مرا اب ختم اب گیا. اتنے میں یہ بزرگ پہنچ گئے یہ اللہ والے پہنچ گئے. جیسے ہی اللہ والے پہنچے ان بزرگ نے دیکھا کہ یہ بچھو ڈوب رہا ہے. علم انسانیت تھی رحم تھا دل میں. انہیں خیال آیا یہ اپنے کپڑوں سمیت پانی میں گھس گئے. جیسے ہی بچھو پانی میں گرا اور بچھو ڈوبنے لگا غوطے کھانے لگا یہ اللہ والے پانی میں گھس گئے اور وہاں پر جا کر کے انہوں نے پانی کے اندر سے ہاتھ ڈالا اور بچھو کو اپنی ہتھیلی پہ اٹھا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جیسے ہی بچھو کو ہتھیلی پہ اٹھایا مگر بچھو بھی اپنی باز کہاں ہے. بچھو نے بھی اٹھ کر کے انہی کی ہتھیلی پہ ڈنک مار دیا. وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آیا مگر یہ اللہ والے اپنی فطرت کہنا اچھا نہیں لگ رہا اپنی اچھی عادت سے باز نہیں آئے. یہ جملہ بولوں گا اگر فطرت نکل جائے تو میرا وہ جملہ سمجھنا آپ. بچھو اپنی فطرت سے باز نہیں آیا اللہ والے جان بچا رہے ہیں اور یہ انہی کو ڈنک مار رہا ہے. اپنے گریبان میں صرف میری یہ تقریر لے کے جانا ایک مرتبہ سوچنا اپنے سامنے ان باتوں کو کھڑا کرنا اور اپنے گریبان میں جھانکنا ہمارے اندر انسانیت کتنی ہے کہ ہم صبح سے شام تک کتنے لوگوں کی مدد کر دیتے اور کتنے لوگوں کے ڈنک مارتے ہیں. مجھے آپ کا پتہ نہیں آپ کو میرا پتہ نہیں. مجھے تو یہ سمجھ رہا ہوں نا بہت اچھا ہوں کرسی بیٹھوں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ بس دعا کرو پتہ نہیں کوئی سجدہ بھی قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس کی رحمت کے بھروسے ہم سجدے کیے جا رہے ہیں اور سارے کام کیے جا رہے ہیں. توجہ ہے نا. اب وہ بچھو نے ڈنک مار دیا تو تکلیف تو ہوئی ہاتھ پکڑ لیا. سارے لوگ ہنسنے لگے مذاق بنانے لگے. او مولانا صاحب او پیر صاحب اور جاؤ بچانے کے لیے اور جاؤ ذرا بچانے کے لیے. اس نے آپ ہی کو ڈنک مار دیا ٹٹے مار رہے ہیں. انہوں نے اس بچھو کو ٹہنی پہ بٹھا دیا اور ہاتھ پکڑ کے پھر واپس آ گئے. جیسے ہی آئے پھر ہوا کا جھوکا چلا پھر بچھو گر گیا. اب جب گرا سارے لوگ بولے اب کون بچائے گا. اب تو مولانا صاحب کو بھی تو نے کاٹ لیا اب تو نے حضرت کے کاٹ. اب بچھو ڈوبنے لگا غوطے کھانے لگا مگر پھر اس اللہ والے کے دل میں رحم آ گیا. جن کو بچھو نے کاٹا تھا ڈنک مارا تھا پھر دوبارہ وہ اسی میں داخل ہو گئے اور جا کر کے ڈوبتے ہوئے بچھو کو اٹھا لیا. دوسری مرتبہ بچھو پھر نہیں مانا پھر ڈنک مار دیا. اجی کتاب میں آتا 3 مرتبہ انہوں نے بچھو کو بچایا اور اس نے 3 مرتبہ بچھو کو کاٹا. بچھو نے ان کو 3 مرتبہ ڈنک مارا. توجہ ہے نا میری طرف. وہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے اور یہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے. کیوں؟ اس کی عادت تھی ڈنک مارنا ان کی عادت تھی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا. اب تمہیں کون سی عادت بنانی ہے وہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. کوئی بھی آج کل صرف ہم زبان سے ہی تقریر کر سکتے ہیں
کس سے کر سکتے ہیں بولو؟ زبان سے. ہم آپ کی گردن پکڑ کے گریبان پکڑ کے مسجد میں نہیں لے جا سکتے. توجہ رکھنا. اب وہ بچھو نے 3 مرتبہ جب ڈنک مار دیا پھر کاٹا ڈنک مارا چلے آئے. مرید کو غصہ آ گیا. مرید کو غصہ کہنے لگا سرکار, پکڑ لی اس نے پاؤں, سرکار بس مجھے 2 منٹ دے دے. کیوں؟ کہا اس بچھو کا ابھی تیا پانچا کر دوں گا, اس بچھو کے ٹکڑے. بولے عجیب آدمی ہے, میں بچانے جا رہا ہوں اور تو مارنے کی بات کر رہا ہے. مرید تھا, غصہ آ گیا. کہا سرکار 2 منٹ دے دے, چپلے اتنی ماروں گا اس کم وقت کی, کیونکہ اس نے جو تھا نا حضرت بچا رہے اور آپ ہی کو ٹنک مار دیا. مگر اس اللہ والے نے کیا جملہ بولا تھا وہ میں آپ کو بول کے جاؤں گا نا. خدا کی قسم زندگی بھر ان کمیٹی والوں کو دعائیں دو گے کہ ہاں جلسہ کیا تھا اور ہمیں کسی نے نصیحت کی تھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ذرا سنو, کہنے لگا سرکار ذرا مجھے 2 منٹ دے دے, 2 منٹ دے دے. یہ مسکرائے کا بیٹا اٹھ جا, ابھی تو کامل نہیں ہوا ہے. بے شک ابھی تو کامل, بولو بولو, ابھی کامل, ابھی تو نے پوری تربیت نہیں پائی ہے. کہا بیٹا اٹھ جا. کیوں مارنا چاہ رہا؟ کہا حضرت دیکھو نہیں اپنی بری عادت چھوڑتا ہی نہیں. سارے لوگ ہنس رہے تھے, مذاق کر رہے تھے, اسے مرتا ہوا دیکھ رہے تھے, مگر آپ کو رحم آ گیا. آپ نے 1 مرتبہ بچایا, 2 مرتبہ بچایا, 3 مرتبہ اس کو بچا لیا, مگر یہ اس نے اپنی بری عادت نہیں چھوڑی. تو اس اللہ والے نے کیا کہا تھا سنو. انہوں نے کہا بیٹا جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو پھر میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, سید مقیم الصاحب قبلہ, نعرے تکبیر. سبحان اللہ. یار حضرت ذرا سوچنے کی بات ہے. تم میرے بھائی ہو, چچا ہو, بزرگ ہو, جو جس عمر میں ہو وہ سمجھ لیو. جس کی تربیت نبی نے کی ہو, جس کی صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ نہیں ہوتا جو بخاری شریف پڑھ لے. توجہ رکھنا علماء, میں تھوڑا نیچے سے بنیاد بنا کے لاؤں. اچھا, صحابی وہ نہیں ہوتا جو فضیلت کی ڈگری حاصل کر لے, قرآن شریف حفظ کر لے. صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں, ہوش و حواس میں, اپنے ماتھے کی آنکھوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوا ہوا. یہ کون ہوتے بولو؟ صحابی. یار ہمارا ان کے مقابلے میں پوری دنیا کے ولی, وتدا, وجبا, نقبا, غوث, قطب, ابدال, سب کو, اگر میں غلط بولوں گا یہاں پہ بڑے بڑے علماء مصباحی حضرات ہیں, مفتیان کرام ہیں, مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے. ورنہ ایک ایک بات کریکٹ بول کے جاؤں گا, کیونکہ پہلے میں مدرسے سے تعلق رکھتا ہوں, بعد میں اس کرسی پہ آیا. اللہ غرور, تکبر, گھمنڈ, ریا سے بچائے. سمجھ رہے؟ میں جو ہے نا ذہنوں میں جو تھوڑی بہت گردش, گرد و غبار, میل آ گیا, وہ صاف کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ تم میرے بھائی ہو. سمجھ رہے میری بات؟ اور یہ چینل کے ذریعے بہت دور تک پہنچے گی. سنو, صحابی جس نے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے نبی کو دیکھا ہو. سمجھ رہے میری بات؟ ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں گیا ہو, وہ صحابی پوری دنیا کے مولوی, مفتی, پیر, وتدا, وجبا, نقبا, غوث, قطب, ابدال سب مل کر کے بھی اگر ایک صحابی کے مرتبے میں ان کو تولا جائے تو سب کے سب صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. اس کا مقام کتنا اونچا ہو گیا. یار ہم ہیں, تھوڑی سی بات اپنے ذہن کے اعتبار سے ہمیں مل گئی, کہیں مل گئی ذہن کے اعتبار سے, جبکہ ہم اس کو ناقص ذہن والے ہیں, ہم اتنا علم نہیں, تو کوئی کسی صحابی کے بارے میں کچھ بھی بول دیتا ہے.
اللہ کے واسطے، رسول اللہ کے واسطے، یار جس سے میرے نبی راضی ہوں اور وہ نبی سے راضی ہو اور تم یا ہم ان کے بارے میں انگلی اٹھائیں تو بتاؤ ایمان کا خطرہ ہے کہ نہیں؟ خود سوچو، ایمان کا خطرہ۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، میں تمہیں آج صاف کر دوں، تم کسی بھی پیر سے مرید ہو، توجہ رکھنا، پھر میں تقریر شروع کروں گا، کسی بھی کوئی بھی پیر ہو مگر وہ اس پیر کا سلسلہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے جا کے ملتا ہو اور اتنا علم رکھتا ہو جو کم سے کم کتابوں کو دیکھ کر کے اپنے ضروریات کے مسائل کو حل کر سکے، سمجھ رہے میری بات؟ اور اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو۔ میری بات سن لینا، چاہے وہ کسی بھی سلسلے کا ہو تم اس سے مرید ہو سکتے ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو اس سے مرید ہو سکتے ہو، سمجھ رہے میری بات؟ اب جب اس سے مرید ہو گئے تو تم پر یہ ضروری ہے سارے پیروں سے سب سے زیادہ محبت اپنے پیر سے کرو، مگر یہ ایسی محبت نہ ہو کہ اپنے پیر کی محبت میں دوسرے کے پیر کی توہین ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو، سمجھ رہے میری بات؟ ایسا ہرگز نہیں ہو۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی پیر، جتنی بھی شاخ سلسلے، سب میرے نبی کے سمندر سے جا کے جڑتی ہیں، فیضان کا جو سمندر ہے، سمجھ رہے نا میری بات؟ اب میں جو بتا رہا تھا یہ غور کرو، توجہ کرو، ہمیں اپنی عادت سنبھالنی چاہیے۔ وہ بزرگ کہنے لگے بیٹا جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو تو کیا چاہتا کہ میں اپنی اچھی عادت چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ آج کے بعد کیا کرو گے؟ بولو اچھی عادت، بولو اچھی عادت، بولو بناؤ گے نا، بولو انشاءاللہ۔ ذرا اور سنو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میری بہنیں یہاں پر حاضر ہیں، ان کے لیے ایک مسئلہ، حدیثوں کا نچوڑ بتاؤں گا۔ مرد جتنے بھی ہیں جن کی شادی ہو گئی، عورتیں جتنی بھی ان کی شادی ہو گئی، ان کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے۔ مرد جتنے بھی ہیں، ان کے رشتہ دار جو بھی ہیں، ان کی بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، چچا بھی، تاؤ خالو مامو سب۔ عورتیں بھی جتنے رشتہ دار ہیں، چچا تاؤ خالو مامو سب۔ اب ذرا کسی اور سے نہیں، اسلام سے پوچھو، اسلام تو بتا مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کی بیٹی کا حق زیادہ ہے یا بیٹے کا حق زیادہ ہے؟ چچا کا یا بی بی کا، کس کا زیادہ حق ہے؟ مردوں پر اسلام یہ کہتا ہے مردوں پر بی بی سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے۔ بے شک بے شک، حق بات ہے۔ کس کا زیادہ حق ہے؟ بولو ماں اور باپ کا۔ اب تم کیسا رویہ رکھتے ہو، میں تو صرف یہی کہہ کے جاؤں گا اچھا رویہ رکھنا، باقی برا کرو گے تمہارے ساتھ برا ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، کسی کے ساتھ برا نہ ہو۔ تو مردوں پر سب سے زیادہ کس کا ہے بتاؤ؟ عورتیں جتنی ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے وہ بھی سن لیں ان کے رشتہ دار ہیں۔ عورتوں پر سب سے زیادہ ان کے ماں باپ سے زیادہ ان کے شوہر کا ہے۔ عورتوں پر سب سے زیادہ کس کا؟ بولو شوہر کا۔ اب توجہ رکھنا میری، یہاں تک کہ حدیثوں کا نچوڑ یہ ہے، ادھر کسی بہن کی شادی ہو گئی ہے، ادھر اس کی ماں اور باپ ہے، ادھر اس کا شوہر ہے، یہ بیچ میں۔ اگر یہ کہے ماں باپ کہے میری سن، شوہر کہے میری سن، اب یہ بیچ میں پھنس گئی، کس کی سنیں؟ فیصلہ کیا کرو، کس کی سنیں؟ شوہر کی یا ماں باپ کی؟ تو عورتوں پر شوہر کا حق زیادہ ہے۔ فیصلہ ہو گیا؟ کس کا حق زیادہ؟ بولو شوہر کا حق زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ میری بہن سنے، ایک حدیث میں تو یوں آیا ہے، نبی نے فرمایا اللہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو قرآن بھی پڑھیں گی،
मगर फिर भी वो जन्नत में नहीं जाएंगी। नमाज पढ़ेंगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएंगी, रोजा भी रखेंगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएंगी, अच्छे काम करेंगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएंगी। सहाबा ने अर्ज किया, पूछा आका वो औरतें कौन सी होंगी, उन औरतों की पहचान क्या है, कौन सा उनका गुनाह है जो नमाज पढ़ रही है, रोजे रख रही है, सब कुछ कर रही है। तो नबी ने फरमाया था वो औरतें वो हैं जो अपने शौहरों का कहना नहीं मानती, अपने शौहरों से लड़ती हैं, अपने शौहरों को मैके में जाकर के बेइज्जत करती हैं, अपने शौहरों से नाराज रहती हैं, अपनी शौहर की अमानत में खयानत करती हैं। जिस चीज से शौहर नाराज रहता है वही काम करती है। वो औरत जो अपने शौहर को नाराज कर दे, अपने शौहर से लड़े, अपने शौहर का कहना ना माने, अपने शौहर को बेइज्जत करे, नमाज पढ़ने के बावजूद, कुरान पढ़ने के बावजूद, रोजे रखने के बावजूद, तस्बीह पढ़ने के बावजूद, नबी फरमाते हैं वो औरत जन्नत में नहीं जाएगी। बेशक बेशक हक बात है, बहुत खूब। शौहर का यहां तक हक आ जाता है, अब फैसला खुद कर लें। कुछ मर्दों के बारे में नबी ने फरमाया नमाजी होंगे, हाजी होंगे, अच्छे देखने में सब लोग लगेंगे, मगर उनका हश्र अच्छा नहीं होगा। नबी ने फरमाया हश्र अच्छा नहीं होगा। साहबा ने पूछा मतलब आका बता दे, इसको वाज़े कर दे। नबी ने फरमाया उनका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। जालिम बादशाह कौन कौन है? फिरौन, कारून, नमरूद, हामान, शद्दाद और भी वगैरह वगैरह। जालिम बादशाह कौन है वो? का कुछ हाजी भी होंगे, नमाजी भी होंगे, कुछ तस्बीह पढ़ने। कौन है वो? नबी फरमाते हैं वो शौहर है जो अपनी बीबी पे जुल्म करते हैं, जो अपनी बीबी पे तमाचे मारते हैं, जो अपनी बीबी को चुटिया पकड़ के घर के बाहर कर देते हैं, जो अपनी बीबी को उसकी मां की, बहन की, खानदान की गालियां बकते हैं। उसकी बिचारी की गलती नहीं है फिर भी उसे जलील किया जाता है। वो शख्स नमाजें भी पढ़े, वो शख्स जो अपनी बीवी पे बोहतान लगाता है, इल्जाम लगाता है, जुल्म करता है, शराबे पी पी करके बीवियों को गाली बकता है, मारता है, अगर नमाज भी पढ़े, रोजे भी रखे, नबी फरमाते हैं ऐसा मर्द उसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा इस्लामिया गौसिया मिलक नवाब, मदरसा इस्लामिया गौसिया मिलक नवाब सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर। एक बात बताओ प्यारे, मैं अगर कुछ कहूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, आप कहो तो आपकी भी गलत हो सकती है, और अगर नबी फरमाए तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? तो यार ये नबी की बात है तो मैं बता रहा हूं। औरतों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। औरत पर शौहर का इतना हक है कि घर से कदम निकालना जायज नहीं शौहर की इजाजत के बगैर। अब ये खुद अपने आप को समझ लें, मैके जा रही हैं तो इजाजत ले रही हैं नहीं ले रही हैं, मेले ठेले में जा रही हैं इजाजत ले रही हैं नहीं ले रही हैं, उर्सों में जा रही हैं, मज़ारात पर जा रही हैं, जहां भी जा रही हैं, ये खुद समझ लें इजाजत ले रही हैं या नहीं। अल्लाह एक थोड़ा सा एक छोटा सा वर्क रखो, अगर इजाजत हो तो सुनना चाह रहा। एक मौका ऐसा आया, सैयदों के दादा मौलाए कायनात हजरत अली अल्लाह और सैयदों की दादी सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इन दोनों में ना थोड़ी सी अनबन हो गई। तवज्जो रखना, क्या हो गई बोलो? मगर ये अनबन तुम्हारी वाली नहीं है कि तुम आंगन में खड़े होकर गालियां बकते हो, वो अली हैं अली, और ये औरतें जो फजीता करती फिरती हैं वो फातिमा है फातिमा। अनबन अगर मैं लफ्ज बोल रहा हूं, अगर इससे भी कोई हल्का होता, हल्का थोड़ी सी बोलचाल हो गई, ऐसी बात
جو سیدہ فاطمہ نے سوچا کہ اگر حضرت علی یہ نہ کہتے تو بہت اچھا ہو جاتا، لیکن چلو کہہ دیا تو تھوڑا سا۔ اب حضرت فاطمہ نے سوچا کہ یہ میں علی تک بات پہنچاؤں کیسے؟